اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کا جو سرحدی ضلع ہے کرم، اس کا جو وسطی علاقہ ہے یا لوور علاقہ ہے، وہاں سیکیورٹی آپریشن جاری ہے تاکہ جو مین شاہراہ پارا چنار تک جاتی ہے اس کو محفوظ بنا کے مستقل کھولا جا سکے۔ اطلاعات ہیں کہ چیک پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں، بنکرز ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز ایف سی اور پولیس جو ہیں سبھی شامل بتائے جاتے ہیں۔ ارد گرد کے جو 4 دیہات ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہے بگن کے ایریا میں، اور جو ملزم جنہوں نے کہ تیسرے رسدی قافلے پہ حملہ کیا تھا وہ ابھی تک مفرور ہیں یا انہیں حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ 3 دن پہلے صوبائی حکومت نے عارضی طور پہ یہ جو آپریشن ہے، عارضی طور پہ جو بے گھر ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپوں کے قیام کا حکم جاری کیا تھا۔ اپڈیٹ کے ساتھ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کرم سے جاوید حسین کو۔ لوور کرم میں 2 روز سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ لوور کرم بگن چارخیل پستونی کے علاقے میں گن شپ ہیلی کاپٹر سے کارروائی کی گئی اور ملکہ پہاڑوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ وسطی کرم کے علاقہ جڑنی میں بھی گن شپ ہیلی کاپٹر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ لوور کرم کے متاثرین علاقوں سے اب تک جو اطلاعات آ رہے ہیں 20 خاندانیں گھر خالی کر کے جا چکے ہیں۔ پوکل پرسن ای سی ہنگو نواب بنگش نے بتایا کہ بارش کے باعث ٹی ڈی پیز کیمپ کا سامان تحصیل عمارات میں محفوظ رکھے ہے۔ عارضی طور پر کرم کے جو متاثرین ہیں وہ ٹل کے سرکاری عماراتوں میں اس وقت موجود ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر جو ہنگو کی کوارڈینیٹر ہے شاداراز نے بتایا کہ کیمپ لگانے کے لیے 500 ٹینٹ اور 1000 میٹریس 1000 رضائی لائے گئے ہیں۔ متاثرین کے لیے سامان میں 1000 ہائیجین کٹس اور دیگر سامان بھی موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب پارا چنار جانے والے راستے جو ہے وہ گزشتہ 111 روز سے بند ہے۔ یہ تھے جاوید حسین صاحب، ہمارے جو پشاور کے بیورو چیف ہیں علی اکبر صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر، آپ نے سنا تازہ ترین جو بتا رہے تھے آن دا گراؤنڈ سچویشن، یہ جو کچھ آپریشن کی ہم اطلاعات آ رہی ہیں ہم تک، یہ 111 دن کے انتظار کے بعد شروع ہوا، شروع ہو گیا۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا حتمی مقصد کیا ہے، کن کن علاقوں میں سرجیکل آپریشن ہوگا، ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، حالانکہ جرگے کی مدد سے امن سمجھوتا بھی ہو چکا تھا۔ اسد صاحب، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جرگے کے وسط سے جو امن معاہدہ ہوا تھا، تاہم اس امن معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کے بعد حملے بھی ہوئے اور جو امدادی قافلہ تھا اس کو لوٹ بھی لیا گیا۔ اس کے بعد آپریشن کا فیصلہ جو ہے ہم نے بتایا بھی تھا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے ٹائم لیا تھا، اور جب یہ 2-3 واقعات ہوئے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کرم ایجنسی میں جو 2 فریقین ہوا کرتے تھے اور یہ ایک مسئلہ جو تھا وہ آ رہا تھا، اب وہ اختیار ان 2 فریقوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے جو امن جرگہ ہوا تھا اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس جرگے میں جو ہے دونوں اطراف کے مشران موجود تھے اور انہوں نے ذمہ داری بھی لی تھی، تاہم وہ جرگے میں جو کچھ طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے، کیونکہ دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس پر عمل درآمد ہو، اور اس کے بعد جو ہے ریاست اور حکومت کے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس وقت جو ہے جو حکومت کے مطابق جو شرپسند عناصر ہے جو لوور کرم میں، تو ان کے خلاف جو ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو بگن کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو پہاڑی علاقوں پر مورچے موجود ہے، تو 2 دن سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اور مقصد یہی ہے کہ اس علاقے میں جو شرپسند عناصر ہے اس کا زور ٹوٹ جائے اور اس کے بعد جو ہے جو امن معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد جو ہے عمائدین کے لیے اس میں آسانی ہو. ہم یہ نہیں کہ دوسرے اسٹیک ہولڈرز سے علی اکبر یقیناً آپ کی مراد ہوگی ٹی ٹی پی اور اس طرح کی جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ایگزیکٹلی زرار صاحب, اور ابھی جو لاسٹ حملہ ہوا تھا جو لاسٹ نہیں جو کہ ڈی سی پر ہوا تھا, تو اس کی ایف آئی آر جو کاٹی گئی تھی وہ بھی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف کاٹی گئی ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں انوالومنٹ ٹی ٹی پی کی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ پہلے لوور کرم کو جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ کلیئر کرایا جا سکے. اس کے بعد جو ہے پاڑا چنار یا اپر کرم کا بھی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اس میں بھی اس طرح کے آپریشن کیے جائیں گے تاکہ جس طرح کے شرپسند عناصر ہے تو ان کو وہاں سے جو ہے بھگایا جا سکے اور پھر ایک بار پھر جو ہے یہ جو راستہ ہے اس کو کھولا جا سکے. اچھا علی اکبر, مجھے یاد آ رہا ہے شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, سوات آپریشن ہوئے تھے, لاکھوں لوگوں نے تکلیف برداشت کی کہ یار کسی طریقے سے نجات مل جائے اس چیز سے, لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ صورتحال اسی جانب دکھائی دینے لگی. اصل پرابلم ہے سسٹین کرنا. آپریشن تو ہو جاتے ہیں, سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو اب ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ایکسپینڈ بھی ہو جائے گا پورے ڈسٹرکٹ تک, تو سسٹین کیسے کریں گے؟ کوئی نئے آئیڈیاز ہیں ان کے پاس؟ جی وسط صاحب, آپریشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تو درجن آپریشن ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ہم رضائی جو ہے اوڑھ کے سو جاتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے. 111 دن ہو گئے کہ مطلب جو یہ شاہراہ بند ہے, لوگوں کو تکلیف ہے, اور ایسے میں جو ہے سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے قافلے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس وقت ریاست اور حکومت کے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہے. تو یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حالات وہ جو ہے وہ تھوڑا سا معمول پر لے ہے, اور اس وقت جو شرپسند ہے یا حالات سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں تو ان کی زور کو کم کیا جا سکے. تو بنیادی طور پر یہ جو سرجیکل اسٹرائک ہو رہے ہیں تو یہ جو پہاڑوں پر موجود دور دراز کے علاقے ہیں جن کو کنٹرول کرنا پولیس اور انتظامیہ کا کام نہیں ہے, تو اس کو جو ہے وہ ذرا قابو میں لانے کے لیے سرجیکل آپریشن ہو رہے ہیں. شکریہ بہت بہت. اچھا, ان کی بات سے تاثر ہے کہ چونکہ گورنمنٹ نے تمام اور چیزیں ٹرائی کر لیں, ٹرائبل کنسلٹیشن بھی کر لی, کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی لوکل لیول پہ حمایت ہوگی یا انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی. اور دیکھیے دوسری بات, اور کیا کریں, دوسری بات ہے کہ ہم آپریشن کا لفظ تو استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح کا آپریشن اس وقت بوٹس آن دا گراؤنڈ والی آپریشن نہیں. ہاں, یہ ٹارگیٹڈ زیادہ تر ہیلی کاپٹر گن شپس, اور ظاہر ہے کہ جو ان کے جو بنکرز ہیں جیسے ابھی یا وہ جو سڑک ہے وہ کھلی رہے, وہ تاکہ وہ سڑک کھلی رہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی انیشل لمیٹڈ آبجیکٹو تو یہ ہے کہ سیف ٹریول ہو جائے, لیکن پھر گھوم پھر کر آپ کو وہاں پر کومنگ بھی کرنی ہوگی اور مسئلہ وہاں شروع ہوگا, پھر آپ انوالو ہوتے چلے جائیں. نہیں, بیکاز دیٹ از, اور آپ اس جگہ کی ٹرین دیکھ لو نا, جغرافیہ دیکھ لو, آسان کام نہیں ہے. کومبنگ بھی ہو جائے گی لیکن اس کا بارڈر بہرحال یہ مسئلہ وہی ہے نا.